السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف میں ہم ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے لیکچر میں ذوالقرنین کے احوال تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ مشرق اور مغرب کے سفر کے بعد ذوالقرنین بادشاہ ایک تیسرے سفر پر نکلے، اور ان کا یہ تیسرا سفر یا تیسری مہم جو ہے، اس کی سمت قرآن پاک میں اس کی تصریح نہیں کی گئی کہ وہ شمال کی جانب تھی یا جنوب کی طرف۔ البتہ مفسرین اور مورخین کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ شمال کی جانب تھی۔ شمال کی جانب ان کا سامنا جو ہے یا ان کا ملاقات ان کی ایک ایسی قوم سے ہوئی جن کی زبان سے وہ واقف نہیں تھے۔ اس قوم نے انہیں اشاروں کے ساتھ یا ترجمان کے ساتھ جس طرح بھی انہیں ذوالقرنین کے سامنے ایک درخواست رکھی کہ ان کو ایک قوم یاجوج ماجوج کی ایک قوم ہے، وہ بہت زیادہ وہ تنگ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے ان کے اس لوٹ مار اور اس فساد سے بچاؤ کے لیے کوئی انتظام کر دیں۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 94 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ زمین میں بہت فساد کرتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج یا آمدنی طے کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک سد، دیوار یا ایک کوئی رکاوٹ جو ہے وہ بنا دیں، تاکہ ہم ان کے اس فساد اور فتنے سے اور لوٹ مار سے محفوظ ہو سکیں۔ چنانچہ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور ان کو ایک مضبوط دیوار، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ وہ لوہے کے تختوں کے ساتھ اور اس کے اوپر تانبا پگھلا ہوا ڈال کے ایک مضبوط دیوار کے ساتھ ایک سد یعنی بند جو ہے وہ باندھ دیا، اور یہ قوم جو ہے ان سے محفوظ ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ کون تھے، اور کیوں یہ لوگ اتنا تنگ تھے، اور کیوں ان کو یہ بند کیا گیا، کیا یہ دوبارہ کھلیں گے؟ تو ان تمام سوالات کا جواب جو ہے ہم آج کے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن پاک میں اور احادیث میں یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ ان کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک تو سورہ کہف کی یہی آیت نمبر 94 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ تو یہ وہ اس وقت کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں کہ جب ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یعنی اس قوم کے پاس آیا اور اس قوم نے ریکویسٹ کی کہ ان کو کسی سد یا بند کے پیچھے جو ہے وہ قید کر دیا جائے۔ چنانچہ ذوالقرنین بادشاہ نے یاجوج اور ماجوج کو ایک آہنی دیوار سے، مستحکم دیوار سے بند کر دیا تھا کہ وہ اس کے فتنے اور ان کے یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے وہ محفوظ ہو سکیں۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر سورہ انبیاء میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی کے مقام سے وہ پھسلتے ہوئے اتریں گے۔ تو یہاں پر یاجوج اور ماجوج کے ان حالات کا ذکر ہے جب وہ یعنی اس آہنی دیوار کو توڑتے ہوئے وہ نکلیں گے، اور یہ تمام واقعات جو ہیں ان کی ترتیب ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ تو اب ان احادیث کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یاجوج اور ماجوج جو ہیں ان کو یاجوج ماجوج کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں، اور یہ کون سی مخلوق ہے، آیا یہ اولاد آدم سے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، یہ تمام تفصیلات ہم آگے دیکھیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، اس کے بارے میں اگر تفاسیر کو دیکھا جائے، مورخین کی کتابوں کو دیکھا جائے، تو احادیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ اولاد آدم میں سے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرمائیں گے کہ اے آدم، تو آدم علیہ السلام ان کا جواب دیں گے کہ لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آگ والی جماعت کو نکالو، یعنی تمہاری، کیونکہ تمام انسان جو ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے آگ والی جماعت کو نکالو، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ وہ آگ والی جماعت کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999، یعنی جتنے لوگ آگ میں جانے ہیں ان کو الگ کرو، یعنی سیپریٹ کرنے کا کہا جائے گا۔ تو وہ آدم علیہ السلام پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ آگ والوں کو جو ہے اکٹھے الگ کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حمل والی عورت حمل گرا دے گی، اور لوگ جو ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور وہ اس قدر لوگ خوف کی کیفیت میں ہوں گے کہ ان کی کنڈیشن اس طرح ہوگی کہ ظاہر ہے کہ اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوگا، اور ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں پھینکے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے تمام انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس حدیث میں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ بات ہم پر بڑی شاک گزری، یعنی بہت زیادہ، یعنی اس پر وہ پریشان اور حیران بھی ہوئے، اور راوی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں وہ آدمی خوش قسمت کون ہوگا، یعنی 1000 میں سے ایک جو جا رہا ہے جنت میں، تو وہ کون ہوگا خوش قسمت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں، یعنی 1000 تم جو ہیں ان میں سے جو ہیں، یعنی یاجوج ماجوج جو ہیں وہ 1000 ہیں، اور ایک آدمی باقی دوسری نسل میں سے ہیں، آدم کی دوسری نسل میں سے ہے۔ تو گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ نسل انسانی میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس پر مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا تو تمام انسان جتنے بھی روئے زمین پر تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے، اور صرف ان کی اولاد باقی رہی تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی واضح آیت بھی ہے کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی طوفان نوح میں جتنے بھی انسان زمین پر تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور باقی صرف ان کی ذریت یعنی اولاد میں سے رہے۔ تو گویا یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اس میں سے یافس کی نسل سے جو ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ 2 قبیلے ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یاجوج اور ماجوج کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین یعنی لکھتے ہیں کہ یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ عجمی نام ہیں اور یہ ایک مجوس کے قبیلے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عربی نام ہیں اور یہ اجا یا اجو سے ہیں، جس کے معنی یعنی تیز دوڑنا یا آگ بھڑکنا، یعنی اس کے اجا یا اجو میں تیزی اور اشتعال کا معنی ہے، تو اسی سے ان کا نام جو ہے یاجوج اور ماجوج ہے۔ بہرحال یہ عربی نام ہے یا عجمی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے تھے، اور جو ہے ان کے 2 قبیلے تھے، بہت زیادہ مفسد، شرپسند اور لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے، بہت زیادہ تنگ کرنے والے تھے۔ اب ان کا زمانہ کون سا تھا تو وہ ہمیں ذوالقرنین کے قصے میں ہم نے پڑھ لیا، بادشاہ ذوالقرنین کے، کہ یہ ان کے ہی دور میں تھے، یعنی جب وہ مختلف مہمات کرتے ہوئے اس علاقے میں گئے تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر ایک بند باندھا اور وہاں پر انہیں بند کر دیا گیا۔ اور یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ کس سمت میں ہیں، اس کا بھی یعنی ہم تفصیل سے قصہ ذوالقرنین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ یعنی قرآن و حدیث سے تو کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ وہ کون سی سمت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے واقعات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ ہی رکھا ہے کہ یہ کہاں ہیں، اور اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ رکھا ہوا ہے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ اور اس پر بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ جو ہے یعنی سائنس نے اتنی ترقی کر لی
اور ہر چیز جو ہے یعنی ہر چیز پر نظر ہے، اور ہر جو ہے دنیا کا کونا جو ہے یورپی اقوام نے چھان مارا، کہیں نظر نہیں آئے، نہ ہی ایسی کوئی پہاڑوں جیسی بلند لوہے کی دیوار نظر آئی۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ مخفی رکھ لے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ میدان تیہ میں 40 سال گھومتے رہے اور انہیں کوئی راستہ نہیں ملا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ پوشیدہ رکھ لے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے اور روئے زمین پر یہ موجود ہیں، اور اس کی وضاحت بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ حضرت نواس بن سمان کی ایک حدیث ہے، تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرب قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت میں جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ نکلیں گے، اور اس میں یعنی کوئی بھی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ایک اور بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ تمام جو ہے انسانی آبادی سے جو ہے یہ زیادہ ہیں۔ یعنی وہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام والی حدیث بھی پڑھی، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ یعنی ایک دوسری نسل میں سے اور 999 یہ ہیں، تو ظاہر ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جو ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہا جائے گا کہ وہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو اٹھائیں، تو ان میں سے جو ہے یعنی 999 یہ جو ہیں یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ دوسری اولاد آدم میں سے ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اتنی زیادہ یہ تعداد میں ہیں، انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ عام انسانوں یعنی حضرت نوح کی دوسری نسل کے انسان جو ہیں وہ کم تعداد میں ہیں، اور یاجوج اور ماجوج زیادہ ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یعنی یہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور انہیں ایک صد یعنی باندھ کر وہاں پر ان کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ وہ کہاں پر ہیں یہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج کب ہوگا اس کی وضاحت بھی احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، حضرت نواس بن سمان جو ہیں اس کے راوی ہیں، اور وہ یعنی اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا ذکر کیا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یعنی ان کا نزول ہوگا، اس سے پہلے امام مہدی ہوں گے، اور دجال کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا، دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اہل ایمان ان کے ساتھ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں یعنی پھر یہ یاجوج اور ماجوج کو نکالیں گے۔ یعنی ترتیب یعنی یہی ہے، یعنی یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یعنی جنہیں ذوالقرنین نے بند کیا تھا ان کا جو ہے وہ خروج ہوگا، وہ وہاں سے نکل پڑیں گے، دیوار کو ختم کریں گے، اور وہ دیوار ختم کیسے کریں گے اس کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے، اور آپ ایک اچانک آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج نے جو ہے دیوار میں سوراخ کر لیا ہے، اور وہ جلد جو ہے وہ نکل آئیں گے، اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ قتل و غارت کریں گے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یعنی انگوٹھے کو انگلی کے ساتھ ملا کر وہ سوراخ کا بتایا کہ اتنا وہ سوراخ کر چکے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ہر روز جو ہے اس دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور اتنی یعنی زیادہ تعداد میں ہیں، کوشش لگے ہوئے ہیں، اور یہ ظاہر دیوار بہت مضبوط ہے جو بنائی گئی تھی، تو اس میں سوراخ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور شام ہو جاتی ہے، یعنی وہ بالکل قریب ہوتا ہے کہ وہ سوراخ ہو جائے اور وہ دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں، تو وہ شام ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ باقی ہم صبح کریں گے، اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ صبح کریں گے، یعنی انشاءاللہ کا لفظ بولیں گے، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت کی وجہ سے وہ سوراخ اتنے کا اتنا ہی رہے گا، اور اگلے دن وہ پھر باقی کا سوراخ جو ہے وہ اس کو کھول کر وہ دیوار کو پھیلا کر پھر باہر آ جائیں گے اور پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ اور یہ وہ جو ہے یہ وقت ہوگا جب اس سے پہلے دجال زمین پر پھر چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہو چکا ہوگا، اور دجال کا قتل ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد یہ زمین پر ہر طرف پھیل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی پیچھے سورہ انبیاء کی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جو ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ ہر بلندی سے ایسے پھسلتے ہوئے اتریں گے اور وہ ہر طرف پھیل جائیں گے۔ اور جو ہے یعنی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بحر تبریہ سے یہ گزریں گے اور اس کا پانی پی جائیں گے، یعنی اتنی زیادہ یہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا جو گروہ وہاں سے بحر تبریہ، یہ بحر تبریہ جو ہے یہ
شام کے قریب ایک جھیل ہے، بہت بڑی یہ جھیل ہے، بحر کہتے ہیں، چھوٹا پانی کا ایک ذخیرہ، تو یہ ایک جھیل ہے جسے بحر طبریہ کہتے ہیں، تو اس کے پاس سے گزریں گے اور اتنے زیادہ یہ تعداد میں ہوں گے کہ سارا پانی پی کر وہ ختم کر دیں گے، اور جب ان کا دوسرا جو لشکر وہاں سے گزرے گا تو وہ پانی، دریا کا پانی خشک دے کر وہ کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اب یعنی اتنی بڑی یہ بلا جب نکلے گی اور روئے زمین پر فساد برپا کرے گی، تو اس وقت جو اہل ایمان ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، تو وہ بھی اس کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے کہ وہ کوہ طور پر پناہ لے لیں، تو وہاں پر اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں پر وہ پناہ لے لیں گے، اور کھانے پینے کا سامان ان کے ساتھ ہوگا، اور وہ ظاہر ہے یہ لوگ وہاں پر جب اپنے آپ کو بند رکھیں گے تاکہ اس سے محفوظ ہو سکیں، تو وہ کھانے پینے کا سامان آہستہ آہستہ کم پڑنے لگے گا، اور اتنے تمام عرصے میں یہ پورے زمین پر یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ قتل و غارت کرتے پھریں گے، لوگوں کو مال لوٹتے، ان کو قتل کرتے، کھیتیاں اجاڑتے، فصلیں برباد کرتے ہوئے، یعنی پوری دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رہے ہوں گے، اور ادھر جو اہل ایمان ہیں ان کو کھانے پینے کی اتنی قلت ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بیل کا سر، یعنی سری کھانا ویسے لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن بیل کا سر جو ہے وہ 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا، یعنی لوگوں کو کھانے کی اتنی قلت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یعنی ظاہر اپنے اہل ایمان کی تکلیف کو دیکھیں گے تو اللہ سے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کریں گے، اور پھر جو ہے یعنی یاجوج اور ماجوج پر ایک وبائی بیماری، یعنی ایک کیڑا سا ہوگا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اور اس بیماری کی وجہ سے یک لخت جیسے ایک بندہ ایک وقت میں فوت ہوتا ہے، اسی طرح یہ سب کے سب یاجوج اور ماجوج کی اتنی کثیر تعداد میں جو قوم ہے وہ سب کے سب جو ہیں مر جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہے، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے اتنا سخت تعفن اور بدبو ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اب اس مصیبت کو بھی دور کریں، یعنی پہلے تو یاجوج اور ماجوج کا فتنہ اور ان کا پھرنا اور تباہ و برباد کرنا زمین کو، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ کوہ طور پر پناہ لیں گے، تو اب اس بدبو سے وہ کس طرح نجات پائیں، تو اس سے بھی اللہ سے دعا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھاری بھرکم پرندے یعنی جن کی گردنیں اونٹ کی طرح، یعنی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ ان کی گردنیں جو ہیں وہ اونٹ کی طرح ہوں گی، اور وہ یہ جو پرندے ہیں یہ ان یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پر وہ پھینک دیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دریاؤں میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، کوئی شہر جنگل ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں بارش نہ ہو، پھر ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کی مانند صاف ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے زمین کو کہ اپنے پھل اور پھولوں کو اگائے، اور پھر اتنی برکت ہوگی ہر طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور اتنا بڑا وہ انار ہوگا کہ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور بکری کا دودھ تو پوری برادری کے لیے، یعنی یہ غیر معمولی برکت ہوگی اس دور میں یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد، اور پھر 40 سال جو ہے اسی طرح دنیا میں خوشحالی رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ خوشگوار ہوا چلائیں گے، اور وہ مسلمانوں کی یعنی بغلوں کے نیچے سے یہ ہوا گزرے گی، اور وہ سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور صرف کافر لوگ زمین پر رہیں گے، اور ان کافروں پر پھر قیامت آئے گی۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کا جو خروج ہے بالکل قیامت کے قریب ہوگا، اور قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں ان کا خروج ہو چکا ہے، وہ نکل چکے ہیں، تو اس کے بارے میں اس کا رد جو ہے یعنی ان آیات سے ہی ہوتا ہے۔ ایک تو ایک حدیث جو ہے یہ طویل ابھی پڑھی ہم نے، تو ظاہر ہے یعنی جو ترتیب ہے واقعات کی وہ یہی بتاتی ہے کہ ابھی ان کا خروج نہیں ہوا، یعنی یاجوج اور ماجوج ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چائنا اور اس علاقے کی جو قومیں ہیں، یہی منگول جو لوگ ہیں یہی یاجوج ماجوج تھے،
تو یہ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور جو ہے یاجوج ماجوج کے جو ہے قرآن پاک کی آیات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ ان کا خروج ہوگا۔ سورہ انبیاء کی آیت میں بھی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج کہ سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگلی ہی آیت میں کہ واقترب الوعد الحق، اور یہ وعدہ جو ہے بالکل قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارِ، اور اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جن نے کفر کیا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی کہ بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، ہم بہت ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا خروج نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ان کے دوبارہ نکلنے کا ذکر کیا ہے کہ جب فتحت کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج تو وہ سب بلندی سے آئیں گے، تو اس وقت سب قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ کوئی کسی کو پھر جو ہے وہ رخصت نہیں ہوگی کہ وہ معافی مانگے، معافی کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت جو ہے آیت نمبر 99 میں بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم اس دن چھوڑیں گے بعض کو بعض میں، اور وہ یموج کہتے ہیں موج مارتے ہوئے، یعنی ریلے کی شکل میں۔ تو یہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ وہ ریلے کی شکل میں نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں چھوڑیں گے۔ بعضہم سے مراد یہاں پہ اگرچہ یاجوج ماجوج کا ذکر نہیں ہے نام ان کا، لیکن ہم سے مراد بعضہم میں ہم سے مراد یاجوج ماجوج ہیں۔ وَتَرَكْنَا، ہم چھوڑیں گے بعضہم ان کے بعض کو، یعنی یاجوج ماجوج کو، یومئذ اس دن، یموج فی بعض یعنی وہ ایک دوسرے میں موج مارتے ہوئے ریلے کی شکل میں نکلیں گے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم سب کو جمع کریں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ابھی نہیں ان کا خروج ہوا، اور وہ بالکل قرب قیامت میں ان کا خروج ہوگا۔ اور تیسری جو دلیل جو احادیث ابھی یعنی میں نے حدیث طویل آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو وہ حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور وہ پھر بحر طبریہ سے گزریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی ایک اور حدیث ہے اس میں عبد الرحمن بن یزید سے وہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو بحر طبریہ سے گزریں گے اور پھر بیت المقدس کی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو جبل الخمر ہے اس کے اوپر چڑھیں گے، اور وہ یعنی پوری دنیا میں بربادی کرنے کے بعد، لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، ہم آسمان والوں کا بھی خاتمہ کریں گے۔ چنانچہ یعنی یہ اتنی مفسد قوم ہے کہ اب وہ آسمان والوں کا بھی خاتمے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، اور فتح کے نشے میں جو ہے مخمور ہوں گے، اور کہیں گے، اور پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور وہ تیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ یہ ان کی آزمائش ہوگی کہ دنیا میں تو اتنا فساد کریں گے، تو اب آخرت یعنی وہ آسمان والوں کو بھی وہ چاہیں گے اپنے اس فتح کے نشے میں چور ہوتے ہوئے کہ ہم انہیں بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوگی کہ ان تیروں پر خون لگا، حالانکہ یعنی حقیقت میں آسمان والوں کو انہوں نے ختم نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب اس میں جو ہے یعنی ایک اور حدیث بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کا جب خروج ہوگا تو اس وقت یہ بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کر سکیں گے، یعنی حرمین جو ہیں ان کی طرف یہ رخ نہیں کر سکیں گے، اور حج اور عمرہ جو ہے اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی بھی حدیث ہے، زینب بنت جہش بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نیند سے اٹھے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ویل للعرب، عرب کے لیے جو ہے تباہی ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ اور انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا، پھر آپ نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اتنا کھول چکے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ اس کو مکمل کھول لیں گے تو وہ اللہ کے حکم سے باہر آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے
پہلے دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ احادیث سے یہ بالکل واقعات کی ترتیب ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہ صحیح احادیث سے ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ واقعات کی ترتیب اسی طرح ہی ہوگی، اور یہ قرب قیامت جو ہیں یاجوج اور ماجوج کھلیں گے۔ یعنی اب تک کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں، اور جو ہے مختلف قبائل میں سے ہیں، اور ان میں سے 2 قبیلے یاجوج اور ماجوج جو ہیں انہیں ذوالقرنین نے صد دیوار کے پیچھے جو ہے ان کے قتل و غارت گری اور فساد کی وجہ سے انہیں بند کر دیا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ ترک یا منگول لوگ ہیں، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے مخفی رکھا، اور یہ آج تک مخفی ہیں۔ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ تعداد میں تمام انسانوں سے زیادہ ہیں، کم از کم 1 اور 10 کی نسبت ہے احادیث کی روشنی میں۔ یاجوج اور ماجوج جو ہیں سد ذوالقرنین کے پیچھے جو ہے محصور ہیں، بند کیے گئے ہیں، اور وہ وہیں پر رہیں گے، اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے سد ذوالقرنین جو ہے وہ گر جائے گا، اور پھر یہ ان کی بے پناہ قوت جو ہے کے ساتھ یہ بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے تیزی سے پھسل کر اتریں گے، اور یہ وحشی انسان تمام انسانوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لینے، ایک پیغمبر بھی ان کا سامنا نہیں کرے گا، یہ اتنی وحشی قوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا، اور یہ سب بحر طبریہ کو جو ہے وہ پی ڈالیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ان کے جو ہے گلے میں ایک بیماری پیدا کی جائے گی گردن میں، اور اس سے پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینکیں گے، اور اس کے بعد بارش ہوگی، اور اس سے ساری زمین پاک صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد 40 سال بہت ہی بابرکت جو ہے وہ ایک عرصہ ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ تمام واقعات کی ترتیب ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ یاجوج ماجوج کا وجود جو ہے وہ یقینی ہے، قرآن کی آیات اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں۔ تو ان تمام واقعات پر اسی طرح قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی میں یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔